یہ مجلسوں میں روز مجلسیں ہوتی ہیں، ایک ایک شہر میں کئی کے مجلسیں ہوتی ہیں، ایک مجلس ختم ہوتی ہے باہر 30 مجلسوں کے اشتہار لگے، وہی پڑھنے والے، وہی سننے والے، وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں۔ یہ قوم پھر بھی مجلسوں میں کیوں آ رہی ہے؟ یہ اس وجہ سے آ رہی ہے، یہ مجلسوں میں بیٹھ کے زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق سقیفے والے نظام سے نہیں، غدیر والے نظام سے۔ بھئی میں بات آسان کر دیتا ہوں، بچوں کو سمجھانے کے لیے مشکل بات ہی نہیں۔ ابھی ہفتہ نہیں پہلے گزرا کہ نیوزی لینڈ میں نمازیوں پہ فائرنگ ہوئی، 40 نمازی شہید ہوئے۔ اس ملک کی وزیر اعظم نے سر پہ سیاہ دوپٹہ اوڑھا مسلمان ہونے کے لیے، اسے اپنے پارلیمنٹ میں قرآن کی تلاوت کروائی، قرآن پہ یقین کرنے کے لیے۔ ان کے لوگوں نے نمازیوں کے پیچھے صفیں باندھی نماز سیکھنے کے لیے، نہیں، وہ پوری قوم مسلمانوں میں 40 لوگوں کے ساتھ کیوں کھڑی ہوئی؟ انہوں نے کہا ہمارے چہرے پہ خون کے دھبے پڑ گئے ہیں تاکہ ہم دنیا کو یہ احتجاج ریکارڈ کروائے کہ ہمارا تعلق مقتولین کے ساتھ ہے، قاتل کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب عیسائی عورت کو شرم آ گئی، مولوی کو ابھی تک شرم نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے مجلس حسین میں آ، کالا کپڑا سر پہ رکھ تاکہ دنیا کو بتائے تیرا تعلق حسین سے ہے، یزید سے رہے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس عورت کو سراہا، خراج تحسین پیش کیا۔ بلکہ میں 2 دن پہلے اخبار میں پڑھا تھا کہ وہ ایک کانفرنس میں آئی اور ایک مسلمان لڑکے نے اسے جا کے کہا کہ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، آپ اسلام قبول کریں۔ وہ مسکرائی اور مسکرا کے کہا کہ کیوں مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ اسے کہا اس لیے کہ آپ نے جو کردار پیش کیا ہے مسلمان اسے سلام کر رہے ہیں تو آپ باقاعدہ اسلام کے دائرے میں آ جائیں۔ اسے کہا مجھے اسلام کے قانون آ گئے ہیں، مظلوم کا ساتھ دینا اسلام کا قانون۔ لہٰذا آپ سنی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھیں، لیکن حسین کے نظام کا ساتھ تو دیں۔ آپ اہل حدیث ہیں، آپ دیوبند ہیں، آپ حنفی ہیں، بریلوی ہیں، آپ کا کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، لیکن آپ حسین کے نظام کا ساتھ دیں۔ آپ بتائیں کہ جس نظام پہ حسین تھا ہم اس نظام کی حمایت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیونکہ لفظ جو ہوتے ہیں ادھورے سمجھے جاتے ہیں، جیسے جیسے زمانہ مخدوم ذکی شریف جدید ہو گیا، بندوں کے اعتراض کرنے کے طریقے بھی جدید ہو گئے۔ میں یہاں بات ایسے ادھوری چھوڑ کے جاؤں گا تو کل کو علی بھائی سے کوئی بندہ کہے گا دیکھیں جی شیعہ خطیب تھے، ہم تو مجلس میں اٹھے نہیں، عیسائی عورت کی مثال دی، اس کا کردار تو ہمارے لیے مشعل راہ نہیں۔ بہت بہتر ہوتا یہ ہمیں اسلام کی مثال دیتے، چلو میں قرآن سے دے دیتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ، اب آپ چپ رہیں گے تو آپ کی مرضی ہے، وہ منہ میں پانی کا قطرہ لے کے اس آگ پہ کیوں گیا تھا؟ باقی پرندوں نے پوچھا وہ بہت زیادہ آگ ہے، جل جائے گا، اسے کہا کچھ نہیں ہوتا، جلنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسے کہا قطرے سے کچھ نہیں بننا، اسے کہا کم از کم پھینک کے اللہ کو تو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرودیوں سے نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ماتمیوں کے پیچھے پیدل چل لیا کرو تاکہ اللہ کو گواہ بنا لے کہ تیرا تعلق حسین سے ہے، یزیدیوں سے نہیں۔ جس کے پاس کردار محمد ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ ہمیں تخت، تاج، حکومت، حکمران، لشکر، اقتدار، رایا کچھ نہیں دیکھنا۔ حضرت یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے، فرعون تخت پہ بھی لانتی تھا، اس کا مطلب ہے کہ لانتی تخت پہ بھی بیٹھ جائے 2 یا 3 سیکنڈ لیٹ ہیں آپ مجھ سے، کوشش کریں کہ ذہن میرے قریب ہو جائے۔ حضرت یوسف قید خانے میں نبی، یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے، فرعون تخت میں بھی لانتی تھے۔ اس کا مطلب کہ حجت قید خانے میں بھی ہو۔ ایک لمحے کے لیے میرے مجمع کا جتنا نوجوان ہے، آپ نے داد دی ہے، توجہ مکمل کی ہے، ایک سطر میرے ساتھ پڑھیں۔ ایک سوال ضرور اپنے ذہن میں سوچئے کہ ہر دور کے نبی کے بیٹے نے ہر دور کے بادشاہ سے حکومت نہیں مانگی، تو پھر اس دور کے بادشاہ نے اس دور کی حجت کا قتل کیوں کیا؟ یہ میں نے سوال پہلے پیدا کیا، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یا تو یہ ہونا کہ کسی بھی دور کے امام نے کسی بھی دور کے بادشاہ سے تخت مانگا ہو، اقتدار مانگا ہو،
تخت اور تاج کی وجہ سے لڑائی ہو گئی ہو، اس لڑائی میں حکمران جیت گیا ہو، امام شہید ہوگا؟ نہیں، ایسا تو ہوا ہی نہیں۔ کسی بھی دور کے امام نے کسی بھی دور کے بادشاہ سے تخت نہیں مانگا، پھر قتل کیوں کیا گیا؟ اب بات کو پھیلاؤں گا نہیں، بات کو یوں سمیٹ کے ایک جملے میں بند کرنے لگا۔ اصل میں یہ امام کو قید نہیں کرتے تھے، کردار محمد کو لوگوں سے چھپاتے تھے۔ انہیں خبر تھی کہ اگر یہ کردار جلتا رہا تو امت بادشاہت کے قریب آئے گی، لیکن امامت کا کردار اور ہوتا ہے، نبوت کا کردار اور ہوتا ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، 25 رجب مخصوص ہے میرے امام موسی کاظم کے ساتھ۔ میں تو یہاں جملہ کہنا ضرور چاہوں گا، نبوت کا اقتدار اور ہوتا ہے، امامت کا اختیار اور ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کی کہانی پوری کی پوری قرآن میں لکھی۔ حضرت یوسف پہ زلیخا نے حملہ کیا اور 7ویں کوٹری پہ جا کے یوسف نے صرف اپنی عصمت بچائی ہے، زلیخا کا ذہن نہیں بدلا، صرف اپنی عصمت بچائی ہے، زلیخا کا عقیدہ نہیں بدلا۔ یہ تھا کردار نبوت۔ اب آؤ کردار امامت کی طرف۔ جب موسیٰ کاظم کے قید خانے میں ایک فاحشہ عورت کو بھیجا گیا تاکہ امام پہ قتل کا الزام لگایا جا سکے، صبح جب حکومت والوں نے دروازہ کھولا تو منظر ہی عجیب تھا۔ آگے امام سجدے میں تھا، پیچھے وہ عورت سجدے میں تھی، جو 7ویں کوٹری میں جا کے صرف اپنا بچائے اسے نبی کہتے ہیں، جو ایک رات میں فاحشہ کو عابدہ کرے اسے امام کہتے ہیں۔